سارے مسائل ایسے ہیں. اسی طرح یہ جو وطر کا مسئلہ ہے, جو 3 رکعت وطر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی وطر کو اچھی طرح جانتی ہیں, ہمیشہ انہوں نے کتنی رکعت وطر بیان کی ہے؟ 3 رکعت وطر, جس طرح سے احناف پڑھتے ہیں. تو میں دوسرے فقہا کا میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں, لیکن ایک طبقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت ہم جانتے ہیں, باقی کسی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. یہ جو جھینگے کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا, یہ بھی سن لیں. ایک اسکالر نے کلپ بنایا ہمارے خلاف کہ ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف رائے قائم کی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں حنفی ونفی نہیں, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. یہ حنفیوں نے قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ پورا قرآن پوری حدیثیں پڑھو گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ابو حنیفہ نے چونکہ پورا قرآن ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں نا, تو جہاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اس آیت کا سیاق و سباق تو دیکھیں. وہاں قرآن احرام کی پابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے, سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس آیت میں اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. اس میں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں جو شکار کی پابندی ہے وہ خشکی کے شکار پہ پابندی ہے, سمندری شکار پہ تم پہ پابندی نہیں ہے. باقی امام حنیفہ نے جو کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے, اس کی حدیث, اس کی دلیل صحیح حدیث ہے. احلت لنا میتتان, ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں, السمک والجراد, ٹڈی اور مچھلی. باقی تمام مردار قرآن کے مطابق اپنی اصل پہ ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, قرآن کہہ رہے ہیں ہر قسم کے مردار کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. تو حدیث نے کتنوں کو مستثنی کیا ہے؟ بولو, مچھلی کو اور ٹڈی کو, بس یہ 2 حلال ہیں. اور پھر یہ جو آج کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جب ان کے خلاف جواب دو تو ایسے پی کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھنڈے پیٹوں, غائب مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جی سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہر مخلوق حلال ہے, پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہو. پھر صرف کیکڑا حلال نہیں ہوگا, مگرمچھ بھی حلال ہوگا, کیونکہ مگرمچھ بھی کبھی پانی میں بھی رہتا ہے اور کبھی, اصل تو پانی کا جانور ہے وہ. جیسے کیکڑا زیادہ پانی میں رہتا ہے, کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے ساحل پہ آتا ہے اور پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو پھر بولو مگرمچھ بھی حلال ہے. یہ صرف کیکڑا کھانے کے لیے قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے, اور مگرمچھ کی جب بات آتی ہے تو گول کر جاتے ہیں. تو پھر پوری بات کرو. باقی یہ ہمارا ظرف ہے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود بھی ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی کی نظر میں کیکڑا حلال ہے. امام شافعی نے قرآن کی اس آیت کو فالو کیا ہے, احلت لکم صید البحری, کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال. امام شافعی کی نیت غلط نہیں ہے, مقصد قرآن کو فالو کرنی ہے. لہذا ہم کیکڑے کو ناجائز سمجھ کے بھی امام شافعی کی رائے کا بہرحال احترام کرتے ہیں. ان پہ وہ طنز نہیں کرتے, وہ انگلیاں نہیں اٹھاتے جو آج کل اہل حدیث حضرات ہم پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. آپ ابو حنیفہ کے دلائل پڑھو گے تو پتہ چلے گا جو ابو حنیفہ نے قرآن سمجھا ہے نا, یہ 15ویں صدی کے اسکالرز تو کم از کم نہیں سمجھ رہے. ان کو ان کی دلیل ہی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا ان کے. اور ایک آخری بات کہ اگر امام ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے کہ مچھلی کے علاوہ سب مخلوق حلال ہے, اور اس بارے میں ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے, عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے, کوئی ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے مچھلی کے سوا سمندر میں کبھی کچھ کھایا ہو. آپ ساحلی علاقوں پہ جائیں, آپ کو ہر قسم کی مخلوق کھانے والے لوگ پوری دنیا میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو. کھانا تو دور کی بات ہے, وہ کھاتے نا, کوئی ضعیف حدیث میں ہوتا کہیں کہ کیکڑا کھایا ان لوگوں نے مگرمچھ کھایا, یا انہوں نے یہ کھایا, انہوں نے وہ کھایا. پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں, امام شافعی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یا تو مقلد بنو یا محقق بنو. مقلد بنو تو تمیز سے بنو, اور محقق بنو تو پھر پوری تحقیق کرو. ایک آدھ اسکالرز کے کلپ دیکھنے والا کوئی محقق نہیں ہوتا, اور محقق تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی, پتہ کیا ہے تمہیں قرآن و سنت کا. تو بہت مضبوط موقف ہے امام حنیفہ کا, اور صرف اس مسئلے میں نہیں, ہر اس مسئلے میں جس میں احناف نے ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا ہے. جو موقف احناف کو کمزور لگا اس موقف میں ابو حنیفہ کو احناف نے چھوڑ دیا ہے. جیسے مثال اس کی ہے کہ نماز استسقاء, جو بارش کی نماز ہے نا, ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ امام حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں ہے, لیکن چونکہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں, تو احناف نے اس بارے میں کس کے قول کو چھوڑ دیا؟ ابو حنیفہ کے. اس میں یہ تعویل کی ہو سکتا ہے بھائی ان تک حدیث نہ پہنچی ہو, تو صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں سود لینا جائز ہے, لیکن احناف میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا, فتویٰ صاحبین کے قول پہ دیا ہے کہ نہیں جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ منسوخ ہے, اور اس میں امام صاحب کے دلائل بھی ہیں, لیکن پھر بھی احتیاطاً احناف نے فتویٰ کس کے قول پہ دیا؟ صاحبین کے, نہیں سنت عمل ہے. تو یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں, شخصیت پرستی ہے, یہ ویسے ہی غلط ہے. اور رفع الیدین کے بارے میں بھی ابو حنیفہ کا موقف بڑا زبردست ہے. رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں نا کرنے کی, زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کی جاتی تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے جب رفع الیدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو بیان تھوڑی کیا اس کو کہ اس دفعہ رفع الیدین نہیں کیا نبی نے.
اس لیے وہ باقی نبی کا اپنا عمل زیادہ کیا تھا وہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے، امام ترمذی سے پتہ چلتا ہے، امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ذکر کی اور اس کے بعد کہا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو یہ امام بخاری کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اہل علم بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. کرنے کی بات آئی تو بعض کا، اور ان بعض کے نام بھی بیان کیے کہ یہ قائل ہیں. جب نہیں کرنے کی بات آئی تو کہا بہت ساروں کا مذہب ہے، اور ان بہت ساروں کے نام ذکر نہیں کیے کیونکہ جو بہت سارے ہوتے ہیں ان کے نام مذکور نہیں ہوتے. تو منجن جو ہے نا، منجن میں پھر بتا دوں، میں رفع الیدین کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، کوئی کر رہا ہے کرتا رہا ہے، لیکن جو نہ کرنے والوں کو سمجھتے ہیں نا اندھے مقلد ہیں، تو کبھی آپ ہمارے پاس بیٹھو پتہ چل. 3 طلاق کے مسئلے میں تو بیڑا ہی غرق کر دیا پوری امت کا. قرآن 3 طلاق کو 3 کہہ رہا ہے، حدیثیں 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہی ہیں، صحابہ کے سارے فتوے 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں، چاروں ائمہ 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. اور جب کہا جائے آؤ بیٹھو ہمیں بھی دکھاؤ یار حدیث کون سی حدیث ہے، مارکیٹ سے کیا شارٹ. جب دلیل ریکارڈ کراؤ تو جواب نہیں آتا، اس کا جواب آتا ہے تو وہ ناقص جواب آتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جن پہ حکومتیں چلی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے تو اختلاف اور فرقواریت کی لعنت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا احترام ہے. مانا ہمارے ساتھ تو شافی بہت سارے رہے ہیں، زندگی گزاری ہم نے شافیوں کے ساتھ، کبھی ان کی اونچی آواز پہ ہمیں اعتراض، آمین پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوا، ہماری آہستہ آمین پہ ان کو اعتراض نہیں ہوا. لیکن آج کے دور کا ڈسا ہوا کوئی مذہبی اسکالر کا بندہ آ جائے نا، پھر دیکھو مسجد میں کیسا گند کر کے جاتا ہے، وہ ایک آگ لگا کے چلا جائے گا. تو منجن بہت بک رہا ہے، سمجھتے ہو منجن کیا ہو رہا ہے؟ بہت بک رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اس منجن سے. تو کہاں سے کہاں